کہ کیا خدا کے کلام میں سے بات کی جائے، اس پر غور کر رہا تھا اور فائنلی خدا نے مجھے حکم دیا کہ یہاں سے خدا کے کلام کو لے کر بات کی جائے۔ ایک چھوٹا سا کوسچن ہے اور بہت سی چیزیں میں نے بائبل کو پڑھا ہے، پڑھتا رہتا ہوں، 8ویں 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کلاسز میں پڑھاتا ہوں، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ان ایشوز کو بائبل میں دیکھوں جو پتہ نہ ہو ہوتا کیا معاملہ، اور جو چیز مجھے پتہ چلتی ہے اس کو اپنے خاص دوستوں سے بات کر کے یا میرے پاس جو کتابی مواد ہے اس سے تصدیق کر کے دوستوں تک پہنچاتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں ہنوک کا نام کس نے سن رکھا ہے بائبل مقدس میں؟ مرد خدا ہنوک نبی کہہ لیتے ہیں۔ ہنوک نبی کس نے سن رکھا ہے؟ اور کتنی عمر تھی جب وہ آسمان پر گئے؟ 365 سال۔ اور کبھی میں نے کلپ کافی دیر پہلے یہاں پہ دیکھا اور اس میں بتایا گیا کہ ہنوک جو ہے یہ آدم کا پوتا تھا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شاید مجھے نہیں پتا، میں اس کو زیادہ ایکسپینڈ بھی نہیں کر رہا، ویسے آپ نے کبھی سوچا کتنے ہنوک ہیں بائبل مقدس میں؟ ہاں جی چلیں، 2 ہنوک ہیں بائبل مقدس میں، ایک آدم کا پوتا ہے، ایک قائن کا بیٹا ہے۔ پیدائش کی کتاب 4 باب کا آپ نے پڑھنا ہے، میں ایگزیکٹ آیت نہیں بتانے جا رہا، آپ خود ذرا تھوڑی سی ریسرچ کریں۔ ایک قائن کا بیٹا آدم کا پوتا ہے، اور دوسرا قائن نے ہابل کو مار دیا، اور اس کے بعد ایک بیٹا آدم کا پیدا ہوا تھا جس کا نام تھا سیت، اور سیت کی نسل سے آگے جا کے ہنوک پیدا ہوا یارد سے، اور جو سیت کی نسل سے ہنوک تھا یہ آسمان پر 365 سال کی عمر میں اٹھایا گیا۔ کلام خدا میں بائبل مقدس میں جب ہم دیکھتے ہیں یونا کی کتاب کے 2 باب میں جب ہم آتے ہیں تو کچھ آیات پڑھوں گا۔ تب یونا نے مچھلی کے پیٹ میں، 2 باب پہلی آیت سے میں پڑھ رہا ہوں، تب یونا نے مچھلی کے پیٹ میں خداوند اپنے خدا سے دعا کی۔ میں نے اپنی مصیبت میں خداوند سے دعا کی اور اس نے میری سنی۔ میں نے پتال کی تہ سے دہائی دی، تو نے میری فریاد سنی، تو نے مجھے گہرے سمندر کی تہ میں پھینک دیا اور سیلاب نے مجھے گھیر لیا۔ تیری سب موجیں اور لہریں مجھ پر سے گزر گئیں اور میں سمجھا کہ تیرے حضور سے دور ہو گیا ہوں، لیکن میں پھر تیری مقدس ہیکل کو دیکھوں گا۔ سیلاب نے میری جان کا محاصرہ کیا، سمندر میری چاروں طرف تھا، بحری نباتات میرے سر پر لپٹ گئیں، میں پہاڑوں کی تہ میں غرق ہو گیا، زمین کے ربنگے ہمیشہ کے لیے مجھ پر بند ہو گئے۔ تو بھی اے خداوند میرے خدا، تو نے میری جان پتال سے بچائی۔ جب میرا دل بیتاب ہوا تو میں نے خداوند کو یاد کیا اور میری دعا تیری مقدس ہیکل میں تیرے حضور پہنچی۔ جو لوگ جھوٹے معبودوں کو مانتے ہیں وہ شفقت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ میں حمد کرتا ہوا تیرے حضور قربانی گزرانوں گا، میں اپنی نظریں ادا کروں گا۔ نجات خداوند کی طرف سے ہے۔ اور خداوند نے مچھلی کو حکم دیا اور اس نے یونا کو خشکی پر اگل دیا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ There was a reason
ایک وجہ تھی جس وجہ سے یونا نینوا کی طرف نہیں جا رہا تھا اور ترسیس کی طرف جا رہا تھا. اور جب فاصلے کو دیکھا جاتا ہے تو ترسیس دور تھا, نینوا نزدیک تھا, لیکن یونا ترسیس کی طرف جا رہا ہے. آج جدید دور میں ہمارے پاس جو بائبلز ہیں, اس کو جب آپ تفصیل سے پڑھتے ہیں, شروع سے پڑھتے ہیں, تو ہر کتاب, ہر انجیل کے پہلے باب کے اوپر کچھ تاریخ لکھی ہوتی ہے. اس کو ضرور اسٹڈی کیا کریں, وہ بڑی کام کی چیزیں ہوتی ہیں اس میں. اور بائبل مقدس میں خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے, مسیح تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ نینوا کے لوگ اسرائیلیوں کو پسند نہیں کرتے تھے, وہ ان سے نفرت کرتے تھے, انہیں مارتے تھے, انہیں لوٹتے تھے, انہیں اذیت دیتے تھے. اور دوسری طرف نینوا میں بدکاری حد سے زیادہ بڑھ چکی. ایسے حالات میں خدا نے یونا کو حکم دیا کہ تو نینوا میں جا, وہاں پر انہیں بتا کہ انہوں نے گناہ کیے ہیں, وہ گناہ کر رہے ہیں. اور پاک کلام بائبل مقدس بتاتی ہے کیونکہ یونا کو اس چیز کے بارے میں پتا تھا کہ وہ تو ہم سے نفرت کرتے, وہ تو ظالم لوگ ہیں, میں وہاں پر جاؤں گا تو وہ مجھے ہلاک کر دیں گے. اور اپنی جان بچانے کے لیے یونا نے یافا کی بندرگاہ سے پیسے دے کر اپنے سفر کا آغاز کیا. خدا نے یونا کو کہاں بھیجا؟ نینوا. اور یونا کس طرف جا رہا ہے؟ ترسیس کی طرف. اس کا مطلب ہے کہ خدا نے کہا کہ رائٹ اور یونا نے کہا لیفٹ. اور جب خدا کے حکم کے مطابق انسان نہیں چلتا, وہ کام کرتا ہے جو خدا کہتا ہے کہ کار انسان نہیں کرتا, تو وہ گناہ ہے. گناہ ہمیشہ گناہ ہے. نافرمانی گناہ ہے, جھوٹ گناہ ہے, بدکاری گناہ ہے, بری سوچ گناہ ہے, کسی کو قتل کرنا گناہ ہے. گناہ بہت سے ہیں. یہاں پر خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ یونا نافرمانی کا گناہ کر رہا ہے. اور جب گناہ کیا ہے, نافرمان ہو کر, خدا نے کہا نینوا کی طرف جا, وہ ترسیس کی طرف جا رہا ہے, پیسے دے کر اپنے سفر کا آغاز کیا ہے. اور پاک کلام بیان کرتے ہیں کہ جب وہ سمندر میں گیا ہے تو آگے کیا ہوا ہے؟ سمندر میں تلاطم آ گیا ہے, طوفان آ گیا ہے, پانی ہلنا شروع ہو گیا ہے, ہوا آئی ہے. سمندر میں پانی ایسے نہیں ہلتا, سمندر میں جو پانی ہلتا اسے ہوا ہلاتی. سو ہوا, طوفان آیا, اور پھر اس ہوا کی وجہ سے پانی ہلا, اور پھر بڑی عجیب کنڈیشن. بائبل مقدس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری غلطیاں, ہمارے گناہ ہمارے ارد گرد ایسے بہت سے طوفان لے کر آتے ہیں جنہیں ہم محسوس ہی نہیں کرتے. اور یہاں پر خدا کے کلام میں جب گناہ کیا ہے تو سمندر میں تلاطم آ گیا ہے. اور پاک کلام, خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب تلاطم آیا ہے, جب طوفان آ گیا ہے, تو پھر کیا کیا گیا ہے کہ ساری چیزوں کو پھینکا گیا. طوفان, جہاز کسی طرف لگا نہیں ہے, کھانے پینے کی چیزیں, جو سامان تھا پھینکا ہے. اور آخر کار نیویگیٹر نا خدا جو ہے وہ کہتا ہے کہ ضرور ہم میں سے کسی نے گناہ کیا. پھر جو کہتا ہے اپنے اپنے دیوتا کو پکار. پھر بات ہے کہ کسی نے گناہ کیا ہے, وہ غلطی ہوئی ہے, اور برا ڈالا جاتا ہے تو نام کس کا نکلتا ہے؟ یونا. اور تب یونا اپنی غلطی, اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے. اور بائبل مقدس میں جب یونا اقرار کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے, مجھے پھینک دو, تلاطم رک جائے گا, طوفان رک جائے گا. اور یونا کو سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے. اور جب یونا کو سمندر میں پھینکا جاتا ہے تو خدا نے مچھلی کو حکم دیا تھا کہ تو نے یونا کو اپنے اندر لینا. اور پاک کلام بیان کرتا ہے
کہ یونا مچھلی جب سمندر میں پھینکا گیا ہے، مچھلی نے یونا کو اپنے اندر لے لیا، اور پھر مچھلی کے پیٹ میں یونا نے دعا کی۔ ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ کسی بھی جگہ ہم خدا کے حضور گھٹنے ٹیک سکتے ہیں، ہم دعا کر سکتے ہیں، چھت پر، ذہن میں، کسی بھی جگہ جب ہم سچے دل سے خدا کو پکارتے ہیں، خدا ہماری دعا کو سنتا ہے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا ان سب کے نزدیک ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں، یعنی ان سب کے نزدیک جو سچائی سے اس کے حضور دعا کرتے ہیں۔ یونا نے سچائی سے مچھلی کے پیٹ میں دعا کی، خدا نے اس کی دعا کو سنا۔ اور بائبل مقدس میں جو خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ یونا نے جب دعا کی ہے تو یونا نے اپنی غلطیوں، اپنے گناہوں کا اقرار کیا ہے، اور اس نے کہا کہ دیکھ ہے خدا، اب تو پہاڑ میرے اوپر ہے، نیچے سمندر میں بھی پہاڑ چٹانیں ہوتی ہیں، پہاڑوں نے مجھے گھیر لیا، سمندری نباتات نے مجھے گھیر لیا، میں پانی کی گہرائی میں ہوں، میں تہ میں ہوں۔ اے خدا، میں اپنی غلطی کا، اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہوں۔ اور پاک کلام بیان کرتا ہے کہ جب اس نے اپنی غلطی، اپنے گناہ کا اقرار کیا، اور لاسٹ میں جو ورڈز میں نے پڑھی تھی یہاں پر خدا کے کلام میں ہم نے دیکھا تھا بائبل مقدس میں کہ یونا کہتا ہے جی میں کیا کروں گا جی، یہاں پر خدا کے کلام میں یونا نے کہا کہ میں تیرے حضور کیا کرنے جا رہا ہوں، اے خدا میں تیرے حضور قربانی گزرانوں گا، میں اپنی نظریں ادا بھی کروں گا۔ گناہ کیا ہے، گناہ کے لیے جو قربانی ہے اب میں تیرے حضور ادا کروں گا۔ اور پاک کلام میں، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے مچھلی کو حکم دیا، اور مچھلی نے اسے اسی جگہ پر جہاں سے اس نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا، مچھلی نے وہاں پر اسے دوبارہ اگل دیا۔ یہاں پر میں بعض اوقات کہتا ہوں کہ خدا کی ہم شکر گزاری کرتے ہیں، خدا ہمیں ایک نیا سٹارٹ دیتا ہے، جہاں سے ہم اپنی غلطی کا آغاز کرتے ہیں خدا ہمیں وہیں پر لے آتا ہے تاکہ غلطی نہ رہے، ہم سیدھی راہ پر چلے جائیں۔ اور پھر خدا کے کلام میں لکھا ہے بائبل مقدس میں کہ پھر کیا ہے، دوسری بار اس پر خدا کا کلام نازل ہوا اور پھر وہ نینوا کی طرف گیا۔ تو بائبل مقدس میں آج خدا کے کلام میں ہم اس چیز پر غور کر رہے ہیں کہ گناہ ہماری زندگی کو تہ میں، تنہائیوں میں اور ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم اپنی جان کا، ہم اپنے جسم کا، ہم اپنے روح کا نقصان کرتے ہیں، ہم مر جاتے ہیں۔ بائبل مقدس میں خدا کے کلام میں جب ہم دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب کو تو وہاں پر یہ تھا، جس دن تو نے گناہ کیا آدم تو مرا۔ آدم نے گناہ کر لیا، پھل کھا لیا، مرا نہیں جسمانی طور پر لیکن روحانی طور پر وہ مر گیا۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں اور گناہ جب ہم کر دیتے ہیں کوئی نہ بھی جانے، ہمیں پتا ہوتا ہے اور خدا کو پتا ہوتا ہے، اور جب وہ گناہ ہماری سوچ میں آتا ہے تو ہمیشہ ہمیں کانٹے کی طرح چبھتا رہتا ہے، پنچ کرتا رہتا ہے، اور اس سے ہماری اندر کی حالت جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جب ایک کانٹا بھی جب پاؤں میں لگ جاتا ہے تو وہ انسان کو ڈسٹرب کرتا ہے، اور گناہ ہماری روح کو اندر ڈسٹرب کرتا ہے، ہمیں تکلیف ہوتی رہتی ہے، اور اس گناہ کی وجہ سے ہم کمزور بھی ہوتے ہیں، ہم لاچار بھی ہوتے ہیں، ہم کہنے کے بیماری میں بھی جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار اپنے خدا کے حضور کرتے ہیں تو ہمارا خدا ہمیں بحال کرتا ہے۔ مثال کی کتاب 28 باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے کہ جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے وہ کامیاب نہ ہوگا، بلکہ جو ان کا اقرار کرتا ہے، ان کو ترک کر دیتا ہے، اس پر خدا کی رحمت ہوتی۔ ضرور ہے کہ گناہوں کا، حالانکہ خدا اس سے کلام کر رہا ہے، He is a valuable man، بڑی اس کی قدر و قیمت ہے، بڑا اس کا مقام ہے، لیکن غلطی ہوئی، اور غلطی تو ہوتی ہے، انسان کبھی نقصان نہیں اٹھاتا، غلطی ہوتی ہے۔ اور خدا کے کلام میں بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ ممکن نہیں کہ ہم ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں اور اپنا مسئلہ بھی نہ بتائیں،
یہ ممکن نہیں کہ ہم بتائیں اور ناسور بھی نہ دکھائیں، زخم بھی نہ دکھائیں، میڈیکیشن نہیں ہوگی۔ اگر ہم نے شفا پانی ہے تو ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار کرنا پڑے گا، اپنی جو دل ہے خدا کے در ڈھیلنا پڑے گا، اپنی غلطیوں کا اقرار کریں گے، گناہوں کا اقرار کریں گے، خدا سے معافی مانگیں گے، خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا، اور ہم ہمیشہ کی زندگی بھی پائیں گے، نجات بھی پائیں گے، شفا بھی پائیں گے۔ بائبل مقدس میں خدا کے کلام میں صبح میں خدا کے کلام کی منادی کر رہا تھا، اور بائبل مقدس میں مقدس مرکز کے جو اس کے دوسرے باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کفرنہوم میں آئے، گلیل کی جھیل کے پاس۔ کفرنہوم، گلیل کی جھیل میں یہ صوبہ تھا گلیل، اور وہاں پر جھیل تھی گلیل کی جھیل، اور یہیں پر یسوع مسیح نے پترس سے پہلے ملاقات ہوئی ہے۔ یسوع مسیح گلیل کی جھیل، کفرنہوم، اور وہاں پر خدا یسوع مسیح گھر میں موجود ہے، اور بہت سے لوگ یسوع مسیح کے پاس آ گئے ہیں، اندر جانے کی ہر طرف سے پیک ہو گئے، لوگ ہی لوگ ہیں، اندر کوئی نہیں جا سکتا۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ 4 جو دوست ہیں، 4 جو لوگ ہیں، 4 جو افراد ہیں، ایک بیمار، ایک مفلوج کو جو چارپائی پر ہے اسے اٹھا کر آتے ہیں، اور جب آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہاں سے اندر جانے کا راستہ، ادھر سے بھی راستہ نہیں ہے، ادھر سے بھی راستہ نہیں ہے۔ لیکن صبح میں بات کر رہا تھا کہ ضرورت ہے راستہ دریافت کر لیتی ہے، بھوک کوئی نہ حال نکال دیتی ہے، بھوک کوئی نہ کوئی ٹیبل لا لیندی ہے، سردی لگے تو بندہ کوئی نہ کوئی آسرا کر لیتا ہے، گرمی لگے تو بندہ کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈ لیتا ہے کہ کیسے اس سے میں نے نجات پانی۔ انہوں نے دیکھا کہ نہیں، اب دائیں سے نہیں جا پائیں گے، بائیں سے نہیں جا پائیں گے، بیک سے انٹری نہیں ہے، فرنٹ سے انٹری نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اب ہم اوپر سے خداوند یسوع مسیح کے پاس جائیں۔ اور پاک کلام بیان کرتا ہے کہ انہوں نے چھت کو ادھیڑا، بڑے طریقے سے ادھیڑا، یسوع مسیح کے سامنے اتار دیا۔ بڑے اچھے دوست بعض اوقات ہوتے ہیں، ہم بھی بات نہیں مانتے، یسوع مسیح کے سامنے اتارا، اور پاک کلام بیان کرتا ہے کہ یسوع مسیح نے دیکھا، یسوع مسیح نے اسے کہا کہ تیرے گناہ معاف ہو۔ جب یسوع مسیح نے اس کے گناہوں کو معاف کیا، یسوع مسیح نے کہا چل بھی اٹھ جا، ہاللیلویہ۔ اب وہ مفلوج چارپائی پر نہ رہا، وہ اپنے قدموں پر آ گیا۔ گناہ ہمیں چارپائی پر رکھتے ہیں، گناہ ہمیں زمین پر رکھتے ہیں، گناہ کی وجہ سے ہم اٹھ نہیں پاتے، گناہ کی وجہ سے ہم پراپرلی بیٹھ نہیں پاتے، گناہ کی وجہ سے ہم پراپرلی کھا نہیں پاتے۔ گناہ کو چھوڑیں گے، بحال ہوں گے، نجات پائیں گے، شفا پائیں گے، صحت تندرستی کی زندگی گزاریں گے۔ لیکن اگر گناہ ہمارے اندر رہے گا تو پھر ہم ایسے ہی رہیں گے، پھر ڈاما ڈول ہی رہیں گے، پھر ادھر بھی جائیں گے، پھر ادھر بھی جائیں گے، پھر شفا کے لیے، پھر دھکے، پیسے، سب کچھ ہے۔ پھر ہماری حالت وہی ہوگی جو ایک روگن کی تھی، 12 برس سے اپنا سارا روپے پیسہ خرچ کر دیا ہے، بٹ نو ہیلنگ، شفا نہیں ملی۔ کیوں؟ کیونکہ یسوع مسیح کے پاس ہے۔ گناہ، بیماری ہمیں لے بیٹھتے ہیں، اور بائبل مقدس میں جو خدا یسوع مسیح گناہ معاف کرتے ہیں، اور یسوع مسیح ہمیشہ بائیں کھولی ہوئی ہیں ہمیں لینے کے لیے، اس طرح جیسے مصرف بیٹے کا باپ اپنے بیٹے کا انتظار کر رہا ہے۔ مصرف بیٹے نے بھی گناہ کیا ہے۔ میں ابھی اتنا وقت نہیں کہ میں آپ کو ریفرنس دکھاؤں، مصرف بیٹے کی جب آپ تمثیل دیکھیں گے، اور پرانے عہد نامہ میں ہے کہ اس طرح کے بیٹے کے لیے باپ کے پاس اختیار ہے تو اپنے ارد گرد کے لوگوں سے بات کرے اور اسے سنگسار کر دیا جائے، اسے پتھر مار کے مار دیا جائے، ایسے نافرمان بیٹے کو مار دیا جائے۔ لیکن باپ نے اپنے اس اختیار کو استعمال نہیں کیا، اور پاک کلام بیان کرتا ہے کہ اس نے کہا باپ جو حصہ میرا بنتا ہے مجھے دے دے۔ حصہ لیا تو دور نکل گیا تاکہ کوئی مینوں دیکھے نہ، اور وہاں پر جا کر اس نے اپنا روپیہ پیسہ عیش و عشرت میں، ناجائز کام میں اڑا دیا۔ اور جب گیا تو میں بعض وقت پکچرائزیشن اس کی کرتا ہوں کہ he was very fit، بڑا تنیا سی صحت مند تھا، بال آگے پیچھے، لباس، پیسہ ویسے ہوئے بندے دی جیب پہ مت ماری جاتی، تو اس کے پاس پیسہ تھا تو بڑے زور بڑے شوق کے ساتھ گیا، بڑا اکڑ کے گیا، اور وہاں پر سب کچھ ختم ہو گیا۔ اور پھر
भूख, फिर नंग, फिर परेशानी। और कलाम खुदा बयान करता है कि फिर उसे नौकरी करनी पड़ी। और नौकरी पता क्या की उसने सूअर चलाया। नौकरी भी गड्डी चंगी मिली, उसे सूअर चलाने पड़े। और फिर सूअरों के पास रहना पड़ा, जहाँ पे सूअर उधर ही खुद रहता। और फिर देखता है कि सूअर जो फलियां खाते हैं, काश मुझे वही मिल जाए ताकि मेरी भूख। ऐसे हालात में उसे याद आया कि मेरे बाप के घर में नौकर चाकर अच्छा खाते, उनकी ठाट बाट है, क्यों ना अपने बाप के पास लगा। पर एक अच्छा फैसला किया, उसने अपनी गलती को महसूस किया और फिर अपने सफर का आगाज किया। और जब अपने घर की तरफ आ रहा था तो बाप ने उसे दूर ही से पहचान लिया। और बाप ने जब उसे देखा है तो बाप आगे बढ़ा है, बाप ने उसे अपने गले लगा लिया और उसने इस चीज का इकरार किया कि खुद बाप मैंने गलती की, मैंने गुनाह किया है, अब मैं तेरा बेटा बनने के लायक नहीं हूं। एक कलाम बयान करता है कि बाप ने उसे अपने गले से लगाया है, उसे अच्छी पोशाक पहनाई है, उसे अच्छी जूती दी है, उसके हाथ में अंगूठी है, उसके लिए ज़ियाफत की है। बाप ने खुशी की है, बाप ने गलतियों को, गुनाहों को माफ कर दिया है। और आज अगर अजीजों हम अपनी जिंदगी पर गौर करें तो हमारी जिंदगी भी ऐसी है, हम अपने बाप से, हम अपने रिश्तेदारों से बड़ी दूर है और बाद को हम नजदीक रह के भी बहुत दूर होते हैं। If we are not talking, अगर बातचीत ही नहीं कर रहे, अगर हमारे रिलेशन बेहतर नहीं है, तो इसका मतलब है कि हम बहुत दूर हैं। इन दूरियों को खत्म करना है, इन नफरतों को खत्म करना है, इस गुनाह को जो हमारे जहन में है, हमारे जिस्मों में है और हमारी जिंदगियों को तबाह बर्बाद कर रहा है, इस गुनाह को हमने अपने अंदर से निकालना है। और जब गुनाह जाएगा तो फिर बहाली आएगी, जब गुनाह जाएगा तो फिर सेहत आएगी, जब गुनाह जाएगा तो फिर जोर आएगा, जब गुनाह जाएगा तो फिर माली बरकत आएगी, जब गुनाह जाएगा तो फिर हमेशा की जिंदगी आएगी। हमने गुनाह को जो है अपनी जिंदगियों से आउट करना है, अपने गुनाहों का इकरार करना है, यीशु मसीह के साथ चलना है, यीशु मसीह को हकीकी निजात दहिंदा कबूल करना है, तो फिर हमारी जिंदगियां जोर में होंगी, वरना हम परेशानियों का शिकार होंगे। और आज हमारे लिए पैगाम यही है, हम अपनी गलतियों का इकरार करें, गुनाहों का इकरार करें। दरोगा पौलुस सिलास कैद खाना में और बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम समझ आ गई उसने कहा, साहिबो मैं क्या करूं तो नजात पाऊं। उसने सवाल किया कि मैं क्या करूं। तो हमारे लिए भी टास्क है कि हम देखें, खुदा के खादमों से चर्च के साथ मिले और इस सवाल को रखें कि मैंने कैसे शिफा पानी, मैंने कैसे बहाल होना है। खुदा हमें बहाल करने के लिए तैयार है, खुदा हमें निजात देने के लिए तैयार है, खुदा हमें सेहत तंदुरुस्ती अता करने के लिए, देने के लिए तैयार है। तो बाइबल मुकद्दस में आज खुदा के कलाम में हम देखते हैं कि यूना ने गलती की, गुनाह किया, तो उस पर उसके साथ हालात कैसे हुए, कि उसे क्या जी। खुदा के कलाम में हम देखते हैं कि समंदर में तलातम आ गया और फिर पाक कलाम में हम देखते हैं कि जब तलातम आया है तो फिर जिंदगी उसकी इंतहाई परेशानी है, फिर तूफान, फिर मौत उसके सामने है। गुनाह हमें मौत के सामने ले जाता है, सामने गुनाह को अपनी जिंदगियों से निकालना है। जब तक गुनाह हमारे साथ है हम खुदा के साथ नहीं रह सकते। खुदा के कलाम में यूहन्ना की इंजील में हम देखते हैं 38 बरस का शख्स बीमार पड़ा है, इस इंतजार में कि मुझे मौका मिल जाए मैं शिफा पा दूं। और वहां पर भी यीशु मसीह ने उसे शिफा दी, उठ अपने चार पे उठा और चल। और साथ हदायत यही है, फिर गुनाह ना करना, हमने गुनाह नहीं करना, किसी को दुख नहीं देना। कोई कर भी जाता है कोई बात नहीं, पाक कलाम में, खुदा के कलाम में लिखा है, गाली के बदले गाली न दो, बदी के बदी न करो, गाली के बदले गाली न दो, बल्कि एक दूसरे के लिए बरकत चाहो, क्योंकि तुम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए। हमने एक दूसरे को बरकत देंगे, हमें बदी नहीं करनी, हम लालच नहीं करना, धोखा नहीं करनी, बुरी सोचना नहीं, हर तरह से अपने आप को पाक रखना है। अपने आप को पाक रखेंगे, खुदा अपने आसमान को हम पर खोलेगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत।